نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا قلعہ کما کر دیا، جس کے بعد خوارج صحراؤں اور جنگلوں میں روپوش ہو گئے یا عام آبادیوں میں بیس بدل کر زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ خوارج کے نظریے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلافت کے اہل نہ تھے، اور خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ 40 ہجری میں 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر حرم کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور سیاسی امور پر گفتگو کرتے رہے۔ بالآخر اس بات پر متفق ہوئے کہ جنگ نہروان کے مقتولین کا بدلہ لیے بغیر زندگی بیکار ہے، اور ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ عمرو بن بکر نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ طے پایا کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو نماز فجر کے وقت تینوں ایک ہی وقت پر حملہ آور ہوں گے۔ تینوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجایا اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ منصوبے کے وقت تینوں نے ایک ہی دن نماز فجر کے وقت 3 بزرگوں پر کوفہ، دمشق اور فسطاط میں حملہ کیا۔ جامعہ دمشق میں برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، مگر وار اوچھا پڑا۔ وہ زخمی تو ہوئے لیکن جان بچ گئی۔ فسطاط میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے۔ خارجی عمرو بن بکر نے غلط فہمی سے ایک اور شخص خارجہ بن ابی حبیبہ کو قتل کر دیا، جو امامت کرا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطامہ بنت شجنہ نامی ایک عورت سے ہوئی، جو ایک خارجیہ تھی۔ اس کا باپ اور بھائی نہروان کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم نے قطامہ سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے حق مہر میں 3000 نقد، ایک غلام، ایک کنیز کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مطالبہ کیا۔ ابن ملجم نے حامی بھر لی۔ ناکامی سے بچنے کے لیے ابن ملجم نے ایک اور شخص شبیب بن شجرہ کو بھی اپنا شریکہ کار بنا لیا۔ جمعہ کے روز 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نماز فجر کے لیے نکلے، ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن بجرہ دونوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اس پر لوگ دوڑ پڑے۔ شبیبہ بن بجرہ تو نکل گیا، ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے۔ حضرت علی نے اپنے فرزند اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ نہ رہوں تو ابن ملجم کو قصاص میں اسی طرح ایک وار سے قتل کر دینا، جیسے اس نے مجھے ایک وار سے کیا ہے۔ اس کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر میں بچ گیا تو اس کے معاملے پر خود غور کروں گا۔ آپ کو لگایا گیا زخم کاری تھا اور زہر جسم میں اثر کر چکا تھا، اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ کو بلا کر باہمی اتحاد و اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کے لیے وصیتیں فرمائیں۔ اس کے بعد جندب بن عبداللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، تم خود بہتر سمجھتے ہو۔ آپ 20 رمضان المبارک 40 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے آپ کو غسل دیا۔
جبکہ نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت 4 سال 9 مہینے تھی۔